آج میں آپ کے سامنے عورت کی چند ایک وہ بری عادتیں جو دیکھنے میں بری ہیں، لیکن اگر عورت ان بری عادتوں کا درست استعمال کرے تو اپنے گھر کو جنت نما گھر بنا سکتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے درست سنا، میں اچھی عادتوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں بری عادتوں کی بات کر رہا ہوں۔ عورت کی کوکھ میں نبی لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز سنتے رہے۔ یہ بیوی بنی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شکل میں اپنا سارا مال زلف معمبری کا صدقہ اتار دیا۔ یہ بیٹی بنی تو نسل رسول کی وارث بنی، اور یہ بہن بنی تو مدینہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، دمشق، اور دمشق سے واپس مدینہ منورہ، یہ ہر موڑ پر اسلام بانٹتی چلی گئی۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ بہترین عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت رہے اور تمہاری غیر موجودگی میں مرد بن کے رہے۔ تو اپنے خامند کے سامنے تو عورت رہے لیکن اس کی غیر موجودگی میں مردوں کی طرح رہے۔ اور حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو کیا خوب کہا تھا، آپ نے فرمایا کہ نیک اور پارسا عورت اگر کسی فقیر کے گھر میں آ جائے اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے عورت کو اسلام نے جو عزت، مقام، مرتبت عطا فرمائے ہیں اسے نہیں بیان کر رہا، بلکہ آج میں آپ کے سامنے عورت کی چند ایک وہ بری عادتیں جو دیکھنے میں بری ہیں، اور ایسی بری عادتیں جو ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہیں، لیکن اگر عورت اپنی ان بری عادتوں کا بھی استعمال درست کر لے تو اپنے گھر کو جنت نما ماحول دے سکتی ہے۔ یہ فکر ہے بہنوں بیٹیوں کے لیے کہ آپ لوگوں کی اچھی عادتیں تو گھر کا مدنی ماحول بنا ہی سکتی ہیں، میں تو بری عادتوں کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ عورت کی پہلی بری عادت، عورت ہر وقت روتی ہے، اور اکثر تو عورت کے آنسوؤں کو مکر اور بہانہ ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ رو رہی ہے گویا مکر کر رہی ہے۔ انگلینڈ کی ایک کہاوت ہے کہ عورت کے آنسو اور انگلینڈ کی بارش کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ کسی وقت بھی برس سکتے ہیں، اور عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ عورت کی آنکھوں کا پانی یعنی آنسو اس کی پلکوں کے چلمن کے پیچھے چھپے ہیں، وہ جب چاہے انہیں گرا سکتی ہے۔ لیکن اگر عورت کی یہی عادت اپنے خاوند اور اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد کے لیے، فکر آخرت کے لیے استعمال ہو تو کوئی شک نہیں ہر گھر میں حضرت اویس کرنی کے غلام پیدا ہو سکتے ہیں، ہر گھر میں حضرت بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیزیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ عورت کی دوسری بری عادت، عورت بولتی بہت ہے۔ خواتین سے معذرت کے ساتھ عورت واقعی بہت بولتی ہے، یہ غمی ہو، خوشی ہو، کوئی شادی ہو یا مرنا ہو، عورتیں ہر وقت بولتی رہتی ہیں۔ محلے کی خبریں ایک دوسرے کو سنائی جائیں، اگر عورت ان مواقعوں پر سیدہ خاتون جنت کی پردے کی مبلغہ بن جائے، سیدہ زینب کی سیرت کی مبلغہ بن جائے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہ معاملات تبلیغ دین میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو عورت اگر چاہے تو اپنے بولنے کی انرجی کو تبلیغ اسلام کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ عورت کی تیسری بری عادت، عورت بات آگے پھیلانے والی ہوتی ہے، کہیں سے کوئی بات پتہ چلی وہ آگے پہنچا دی۔ بعض عورتیں تو ٹوہ میں لگی رہتی ہیں کہ محلے سے ہمیں کوئی بات ملے، کسی کی کوئی بات ہمیں معاشرے میں پتہ چلے، خاندان برادری میں، اسے ہم آگے پہنچائیں۔ تو اگر اپنی اس بری عادت کو وہ شرعی، دینی اور مذہبی بات پھیلانے میں استعمال کرے تو کوئی شک نہیں معاشرے کی 80% عورتیں مبلغہ کا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ جیسے ہر اچھی بری بات آگے پھیلائی جاتی ہے، اس طرح شرعی بات، دینی بات آگے پہنچائی جائے، بجائے اس کے کہ کسی کی کوئی کمی، کوئی عیب آگے پہنچایا جائے۔ عورت اگر کوئی دینی، شرعی، مذہبی بات آگے پہنچائے تو یہ مبلغہ کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس سے معاشرے میں کتنا نور آ جائے گا۔ عورت کی
चौथी बुरी आदत, औरत शाह खर्च होती है। मैंने बड़ा एहतियात के साथ ये लफ्ज़ बोला है, वरना अमूमन औरत को फजूल खर्च कहा जाता है। तो बहनों बेटियों के एतराज़ से बचने के लिए मैंने शाह खर्च का लफ्ज़ बोला है। औरतें बाज़ार में चली जाती हैं, एक चीज़ लेने के लिए जाएं तो कई चीज़ें खरीद कर ले आती हैं, और एक एक चीज़ खरीदने के लिए कई कई दुकानें फिरती हैं। मर्द हमेशा इस पर शिकवा कुना होते हैं कि औरत शाह खर्च और फजूल खर्च बहुत है। लेकिन अगर औरत अपनी यही शाह खर्ची अल्लाह के रास्ते में करे, अपनी या अपने खामन की कमाई अल्लाह के रास्ते में दे, तो उसके लिए और उसके खामन के लिए यही शाह खर्ची रहती दुनिया तक सदका जारिया बन जाएगी। औरत की पांचवी बुरी आदत, औरत अपनी बात मनवाना जानती है। अल्लाह ने औरत में ये सलाहियत रखी है कि वो अपनी बात मनवा सकती है। इसलिए कहते हैं कि औरत आन की पक्की होती है। अगर ये किसी बात पर, किसी ज़िद पर अड़ जाए तो आपके पास सिवाय उसकी बात मानने के कोई चारा नहीं रहता। लेकिन अगर औरत अपनी यही बात मनवाने की सलाहियत को अपनी औलाद को इताअत खुदाबंदी के लिए और अहकामात इलाहिया की पैरवी के लिए इस्तेमाल करे, तो अपने घर को एक मजहबी घराना बना सकती है। मैंने आज औरत की 5 वो बुरी आदतें जिन्हें बुरा समझा जाता है वो आपके सामने बयान की, और ये फ़िक्र इसलिए भी बयान की कि हमारी बहन बेटी को ये एहसास पैदा हो कि अच्छी आदतें तो घर को अमन सुकून का और इस्लामी बरक़ात का गहवारा बना सकती हैं। औरत अगर चाहे तो बुरी आदतों से भी अपने घर को मदनी माहौल दे सकती है। वो किसी मुफक्कर ने क्या खूब कहा था, जब तक सूरज ना निकले रोशनी नहीं होती, और जब तक औरत की इस्लाह ना की जाए घरेलू ज़िंदगी रोशन और मुनव्वर नहीं हो सकती। मर्द अगर दीनदार बन जाए तो दीन घर की दहलीज तक आ जाता है, औरत अगर दीनदार बन जाए तो दीन नस्लों तक पहुंच जाता है। हम अक्सर सुनते हैं कि आज की बेटी कल की माँ। आज हमारे आंगन में जो बेटी खेल रही है, कल वो एक नस्ल की माँ बनने वाली है। मैं और आप चाहें तो हम आने वाली नस्लों को एक सालेह माँ दे सकते हैं। अल्लाह करीम बहनों बेटियों के पर्दों की हिफाजत फरमाए, उनको इफ़्फ़त व हया और शर्म व हया की दौलत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।